Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے 5 پارے ہمارے مکمل ہوئے. سورہ نساء شروع کی اور 20 رکوع اس کے پڑھے. 4 رکوع رہ گئے، انشاءاللہ کل پڑھے جائیں. سورہ نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں، جیسا کہ اس صورت سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. عورتوں کے حقوق کے بارے میں شروع یہیں سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اور پھر وہ احکامات آگے دیے اللہ رب العزت. خواتین کے حقوق میں ایک بڑا حق میراث کا ہے. باپ کی جائیداد میں بہنوں کو حصہ دینا. ہر عورت کو اس کے رشتہ داروں کی جائیداد سے اس کا حصہ ملتا ہے، باپ کی جائیداد سے اور ماں کی جائیداد سے. لیکن جو لوگ حصہ دیتے ہیں وہ اپنے لیے قبر میں راحت کا سامان کرتے ہیں. جو حصہ نہیں دیتے، جن بچوں کے لیے بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، تو یہ مال ان بچوں کے پاس ہی رہ جاتا ہے اور یہ اپنے عمل کا حساب دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہاں ان کے ساتھ سختی ہوتی. دیکھیں، عمل کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کی مشقت ہوتی ہے، عمل کی مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر باقی رہتا. اور گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا وبال باقی رہتا. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 اور سب سے آخری والی آیت 176، اس میں اللہ پاک نے میراث کے احکامات بیان فرمائے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے جو ہے وہ مال کو تقسیم کرنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد کا حصہ بتایا عورتوں کے اوپر مثال دے کے. یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو اتنا دو جتنا مرد کو دو اس کا آدھا، جتنا مرد کو دو اس کا آدھا دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ مردوں کو عورتوں سے دگنا ملے گا. یعنی عورتوں کو تو ملنا ہی ہے، مردوں کو دگنا ملے گا اس سے. وہ شریعت نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ترتیب رکھی ہے میراث کی. یہ 6 رشتہ دار ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں میراث سے محروم نہیں ہوتے. 6 رشتہ دار ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں میراث سے محروم نہیں ہوتے. سب سے پہلے ماں باپ. اگر کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو ماں باپ موجود ہیں تو اس کے وارث بنیں گے. ماں باپ کسی بھی صورت میں میراث سے محروم نہیں ہوتے. والدین. دوسرا ہے اس مرنے والے کے بیٹا اور بیٹی، مرنے والے کی اولاد، یہ کبھی بھی میراث سے محروم نہیں ہوگا، ہر صورت میں اس کو حصہ ملے گا. اور تیسرے جو ہیں وہ میاں بیوی. شوہر مر گیا تو بیوی کو حصہ ملے گا، بیوی مر گئی تو اس کے مال سے شوہر کو حصہ ملے گا. یہ 6 وارث ہمیشہ میراث کے مستحق ہوتے ہیں. والدین، زوجین، بیٹا بیٹی. والدین، زوجین، بیٹا بیٹی. اب جن کے بیٹے حصے دبا لیتے ہیں بہنوں کے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تو اس کے لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ حق ایسا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا، مال دبایا اور اس سے ایک اینٹ خرید کر اپنے مکان کی جڑ میں بنیاد میں لگا لی، تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اس دیوار کو گرا کر وہ اینٹ نکال کے اس کو. یہ حق. نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا تو وہ مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق کو دبانے والے اور حق تلفی کرنے والے تھے، دوسرے کا مال کھا جانے والے لوگ تھے. تو جب ان کے اوپر عذاب آیا، عذاب کے اثرات شروع ہوئے تو ان لوگوں نے توبہ کی
اور توبہ کر کے انہوں نے سب نے ایک دوسرے کے حقوق واپس کیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے اپنے مکان گرا کر اور اس کی بنیادوں میں جو دوسروں کے پیسوں سے خریدے گئے پتھر اور اینٹ تھی وہ نکال کے واپس کی. تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا. تو آج جتنے بھی عذاب ہمارے اوپر ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. مولانا طارق جمیل صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں طالب علم تھا, رائمنڈ مرکز میں پڑھتا تھا, تو ہمارے زمینوں پہ شہد کی مکھیاں چھتے لگا لیتی ہیں درختوں میں. تو اسی طرح ایک چھتے سے میں نے شہد اتارا اور شہد اتار کے میں نے جا کر جو ہے اپنے استاد کو پیش کیا, مولانا جمشید صاحب کو. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں سے لائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ والد صاحب کی زمینیں ہیں, ان میں سے یہ ایک درخت کے اوپر شہد تھا, لے کر آئے. تو مولانا جمشید صاحب نے اس ہدیے کو قبول کرنے سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے والد نے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیا تھا؟ تمہارے والد نے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیا تھا, تمہاری پھوپھیوں کو حصہ دیا؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری کوئی پھوپھی نہیں ہے, سب بھائی بھائی ہیں, سب بہن کوئی نہیں ہے ان کی. پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ یہ لے جاؤ, میں اس کو یہ قبول نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں, حصہ دینا اتنا ضروری ہے کہ آخرت میں اس کی پوچھ ہو جائے گی. اگر مکان کے بٹوارے میں تقسیم میں بھائیوں نے اپنی طرف زیادہ رکھ لیا اور بہنوں کی رضامندی کے بغیر انہیں کم دیا تو اس کی بھی پوچھ ہو جائے گی. اب 4 بھائی ہیں, 4 بہنیں ہیں, تو اب مکان کو جو ہے وہ 4 بھائیوں نے قبضہ کر لیا اور بہنوں کو جو ہے وہ کچھ نہ دیا یا تھوڑا بہت نکال کے دے دیا, شریعت کے مطابق تقسیم نہ کیا. اس کی آخرت میں بہت زبردست پوچھ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی تو وہ زمین 7 زمینوں تک نکال کے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. تو میرے عزیزوں, یہ بہت اہم اور بہت فکر والا معاملہ ہے. آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں, جس صورت میں اللہ رب العزت نے, جس کا نام سورۃ النساء ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں, عورتوں پر سربراہ ہیں. مرد کا سربراہ ہونا یہ عورت کے حقوق میں شامل ہے, کیونکہ مرد اگر سربراہ نہیں ہوگا, ذمہ دار نہیں ہوگا, تو وہ عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. اور عورت کمزور ہے, اپنی ذمہ داری خود اٹھانے قابل نہیں ہے. اس کے اوپر کبھی پاکی کے دن ہوں گے, کبھی ناپاکی کے دن ہوں گے, کبھی اس کے اوپر ولادت کے مراحل ہوں گے, وہ مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی. تو اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنایا, مرد کو سربراہ بنایا عورت کے حقوق کی حفاظت کے لیے. یہ دیکھیں, بہت سارے کام دنیا میں ایسے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو عورتیں کر سکتی. ان دونوں کا اللہ پاک نے دائرہ الگ الگ طے کر دیا, اور اس دائرے میں رہتے ہوئے یہ اپنی اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پرسکون زندگی گزاریں گے. لیکن جو بھی اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ پریشان ہوگا. اس وقت جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ جو آواز لگ رہی ہے, اس آواز کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حقوق مردوں کے ہیں وہ بھی عورتوں کو دے دیے جائیں. حالانکہ عورتوں کو تو حقوق ملے ہوئے, عورتوں کے حقوق کی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں, کتنا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ خواتین کا احترام کیا جاتا ہے. کہ ایک یورپین خاتون وہ پاکستان کی سیر کے لیے آئی, پورا پاکستان اس نے گھوما موٹر سائیکل پہ, پورا پاکستان گھوما. پورے پاکستان میں نہ اس کے سامان کو کسی نے لوٹا, یہ اس دور کی بات ہے, وہ صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے, اسی دور کی بات ہے. پورے پاکستان میں نہ اس کے سامان کو لوٹا, نہ چوری ہوئی, نہ ڈکیتی ہوئی, نہ اس کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا. حالانکہ وہ جوان بھی تھی, خوبصورت بھی تھی, اکیلی بھی تھی, لیکن سب نے اس کا اکرام کیا. میکینکوں نے اس کی گاڑی کو مفت میں بنایا, ہوٹل والوں نے اسے مفت میں کھلایا, سب نے اس کا اکرام کیا. کسی نے اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی, لیکن وہ جب یہاں سے گئی ہے تو مسلمان ہو گئی.
عورت کتنے حقوق چاہیے؟ یہ غیر مسلم عورت کو ہم نے حقوق دیے ہیں، ہماری اپنی عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں؟ ہاں، ہماری عورت ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اگر بیٹی یا بہن ہے تو اس کی پرورش اور تربیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھ ہونے کی ضمانت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ اسلام نے ہمیں حقوق سکھائے۔ اور آخری بات جو ہے وہ آج کی نشست میں یہ ہے کہ ایک زمانے سے ایک لوگوں میں رجحان چلا آ رہا ہے، ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں۔ تو ان افواہوں سے بعض لوگ تو کان نہیں دھرتے ہیں، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اکثر عوام ان افواہوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، ان افواہوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا۔ جب کسی بھی قسم کی خبر ملے تو اس کا حکم شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس خبر کو آگے نہ پھیلایا جائے جب تک تصدیق نہ ہو۔ جب تصدیق ہو جائے کہ یہ خبر سچی ہے تو اب دیکھیں کہ اس کے پھیلانے سے لوگوں میں خوشی پھیلے گی یا خوف پھیلے گا۔ اگر خوشی پھیلے گی تو اس کو پھیلا دیں، اور اگر اس سے خوف پھیلے گا تو بھی اس کو نہ پھیلائیں، اگرچہ خبر سچی ہو۔ ہمارے زمانے میں جو ہے یہ بات زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ چل پڑی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی بھی چیز ملتی ہے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ملتی ہے اس کو آگے حتیٰ کہ کئی سال پہلے کی خبریں ہوتی ہیں وہ ہر سال رینیو ہو کے سامنے آ جاتی۔ بعض لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا کہ ان کی گمشدگی کی خبر ملی، ان کا گھر سے وہ پھر گھر پہنچ بھی گئے، گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی، جس کو ملتا اس کو پکڑ کے گھر پہنچا دیتا۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ افواہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ گم ہوتا ہے، کوئی بوڑھا گم ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی خبر اگر آپ لوگ جو ہے وہ پھیلاتے ہیں تو اس خبر کی پوسٹ کے اوپر تاریخ لکھ دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون سے سن کی خبر ہے اور کیا خبر ہے۔ یہ 2020 کی کرونا وائرس کے دنوں کی خبریں آج بھی چل رہی ہیں کہ فلاں اسپتال کے ڈاکٹر نے ایسا کہہ دیا اور فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا خبر بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ان منافقین کا، مسلمانوں کا نہیں، منافقین کا یہ حال ہے، منافقین کا یہ حال ہے کہ انہیں جب بھی کوئی بات ملتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں آگے، اچھی یا بری کوئی بھی بات ملتی ہے اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں بلا تحقیق کے۔ اگر یہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے تو بڑے اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی خبر پھیلانا چاہیے، کون سی خبر نہیں پھیلانا چاہیے۔ سوشل میڈیا چلانے کے بھی آداب ہیں، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں۔ حدیث آئی علماء کے پاس بھیج دیں، کوئی شرعی مسئلہ آیا علماء کے پاس بھیج دیں، تصدیق کریں، اس کو آگے بھیجنا ہے۔ اگر وہاں سے تصدیق ہو جائے تو اس کو آگے بھیجیں، منع ہو جائے تو اس کو وہیں روکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی منع کریں، دوسروں کو بھی روکیں۔ کسی بھی بات کو حدیث کہہ کے شیئر کر دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ واقعی حدیث ہے تو جان چھوٹ جائے گی آخرت میں، لیکن اگر وہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہوا وہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بہت زیادہ چل پڑی ہے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ہر جمعے کی صبح 8، 10، 15، 20 میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ دیکھیں جمعہ کی مبارکباد دینا لینا کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ لیکن جتنی تاکید سے لوگ اس کو کرنے لگے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے ثواب سمجھ کے کرنے لگے، اجر کا کام سمجھ کے کرنے لگے، دین کا حصہ سمجھ کے کرنے لگے۔ یہ چیز غلط ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جیسے ایک پوسٹ میں نے پڑھا تھا کہ اب سے 20-25 سال کے بعد جو نسل ہوگی اس کو اگر لوگ روکیں گے کہ بھائی جمعے کی مبارکباد نہ دو، وہ بولتا ہے بھائی یہ تو ہم اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب ہم بچے تھے علماء تو اس وقت بھی تھے، اس وقت لوگوں نے منع نہیں کیا، اب تم منع کر رہے ہو آ کے، تو بعد میں جا کے یہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ شب برات مبارک، شب معراج مبارک اور فلاں مبارک، فلاں مبارک، لوگ
اب روزانہ جو ہے وہ ایک اور بدعت اس سال دیکھی، پہلی سحری مبارک، دوسری سحری مبارک، تیسری سحری مبارک، پہلی تراویح مبارک، دوسری تراویح مبارک. یہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ کہاں سے لے آئے؟ یہ کوئی شریعت نہیں ہے. دیکھیں، جو چیز شریعت کا حصہ نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کریں گے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے. اگر اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں، دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک ویسے ہی تعلق کے رابطے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو بھی یہ آگے چل کے بدعت بن جانا ہے. اس نے تو بھی اس سے بچنا چاہیے. اگر دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں تو بھی بچیں اس سے، اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو زیادہ خطرناک ہے. تو ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اور اعمال کے اندر لگیں. مبارکباد کے قابل وہ شخص ہے کہ جس کا آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا. ہم سب کا اٹکا ہوا ہے ابھی. جب ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا پھر ہمارا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہم مبارکباد کے قابل ہوں گے. اس سے پہلے ہرگز مبارکباد کے قابل نہیں ہے. سب خطرے میں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کہا سنا قبول فرما، کمیوں کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.